اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے امت کو یوں سمجھ لیں کہ ہمیشہ کے لیے آپس میں بانٹ دیا۔ آج ہم انہی گہرے اور آپ جانتے ہیں تھوڑے سے پیچیدہ لمحات کو دیکھیں گے جنہوں نے آنے والی صدیوں کا رخ ہی بدل ڈالا۔ چلیں شروعات کرتے ہیں اس سب سے اہم سوال سے۔ آخر ایسا کیا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد؟ وہ کون سے تنازعات تھے جنہوں نے صدیوں تک چلنے والی اس تقسیم کی آگ کو ہوا دی؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات کی۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو ہمیشہ سے ہی ایک بڑی بحث کا مرکز رہا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ وفات کی وجہ بیماری تھی، لیکن دوسری طرف کچھ ذرائع ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک شہادت تھی، یعنی انہیں قتل کیا گیا تھا۔ اور بس یہی دو الگ الگ نظریات ہیں جو اس بڑے تقسیم کی جڑ ہیں۔ تو جو لوگ شہادت کے نظریے کو مانتے ہیں ان کے پاس واقعات کی ایک پوری ٹائم لائن ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے خیبر میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا ہوا گوشت پیش کیا، پھر اس کے کئی سالوں بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس زہر کا اثر وہ اب بھی محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ اپنی آخری بیماری میں تھے تو ان کی مرضی کے خلاف انہیں دوا دی گئی، اور پھر آخر میں عبداللہ بن مسعود سے ایک حدیث آتی ہے جس میں صاف صاف دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف کہانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف ہے شہادت کا نظریہ جو حدیث اور اس دوا پلانے کے واقعے کو آپ جانتے ہیں شک کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف ہے قدرتی موت کا نظریہ۔ اس کے مطابق خیبر کا زہر ہی اصل وجہ بنا اور صحابہ کرام نے تو بس مدد کی نیت سے دوا پلائی تھی۔ اس نظریے کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ سوچیں، اللہ کے مسلسل حفاظت کے ہوتے ہوئے ایک کامیاب قاتلانہ حملہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس کے بعد آتی ہے دوسری بڑی کنٹروورسی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا اور پھر جانشینی کی کشمکش۔ وفات کے بعد اگلے 24 گھنٹے انتہائی تیزی سے گزرے۔ سوچیں، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، فوراً ہی انصار صحابہ سقیفہ میں جمع ہو جاتے ہیں جانشین چننے کے لیے۔ پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں، اور اسی دن حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ منتخب کر لیا جاتا ہے، جبکہ حضرت علی اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اب یہ انتخاب کتنا متنازع تھا، اس کا اندازہ حضرت عمر سے منسوب اس قول سے لگایا جا سکتا ہے جو صحیح بخاری کے حوالے سے ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر کی بیعت ایک اچانک ہونے والا واقعہ تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو اس کے شر سے بچایا۔ جو کوئی دوبارہ ایسا کرے اسے قتل کر دو۔ مطلب یہ کوئی عام انتخاب نہیں تھا۔ تو پھر حضرت علی کی خلافت کے حق میں کیا دلائل دیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو غدیر خم کا وہ مشہور اعلان، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جسے جانشین مقرر کرنا سمجھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ تو تدفین کے فرض میں مصروف تھے اور انہوں نے اور دوسرے بڑے صحابہ نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ اور ہاں، لشکر اسامہ کا معاملہ جس میں اہم شخصیات کو مدینہ سے باہر بھیجا جا رہا تھا، لیکن اس لشکر کی روانگی بھی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں تیسرے واقعے پر، اور یہ ایک انتہائی ذاتی اور آپ جانتے ہیں افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ تاریخی کہانی میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی تھی، کیونکہ وہاں پر نئی خلافت کے مخالفین جمع ہوئے تھے۔ اب یہ بات آئی کہاں سے؟ دیکھیں، ماخذ کے مطابق یہ واقعہ ایک سنی مجموعے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث پر مبنی ہے۔ ماخذ اس حدیث کے جو راوی ہیں محمد بن بشار، عبید اللہ بن عمر اور زید بن اسلم، ان کا تجزیہ کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ چونکہ یہ سب بخاری اور مسلم کے بھی راوی ہیں تو اس حدیث کی سند 100% مستند ہے، یعنی اوتھینٹک ہے۔ لیکن یہیں پر ماخذ ایک تضاد کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے جو اس دھمکی کو ثابت کرتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ منطقی سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا سیدہ فاطمہ اور حضرت علی جیسی شخصیات صرف ایک دھمکی سے پیچھے ہٹ جاتی؟ چلیں اب آخری پوائنٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں تو ایک جائیداد کا جھگڑا تھا، لیکن اصل میں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نئی قیادت کے درمیان ایک بہت گہری دراڑ کی علامت بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ فدق تھا کیا؟ دیکھیں، یہ خیبر کے پاس باغات اور کھیتی باڑی کی زمین کا ایک بڑا ہی زرخیز علاقہ تھا۔ وہاں کے قبائل نے جب بغیر لڑے ہتھیار ڈالے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت بن گیا تھا۔ تو جھگڑا ہوا کیسے؟ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ نے اپنے والد کی وراثت کے طور پر فدق مانگا۔ جواب میں خلیفہ ابو بکر نے انکار کر دیا اور ایک حدیث کا حوالہ دیا جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔
حدیث تھی، ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اس بات پر ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی۔ لیکن پھر ماخذ اس حدیث کے اطلاق پر کچھ سوالات اٹھاتا ہے۔ پہلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی اور بیویاں اس حدیث سے لا علم ہوں؟ دوسرا، قرآن میں تو حضرت زکریا جیسے انبیاء کا ذکر ہے جو وارث کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسرا، اگر ساری جائیداد صدقہ تھی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کے گھروں میں کیوں رہتی رہیں؟ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ماخذ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہی 4 غیر حل شدہ واقعات آگے چل کر شیعہ سنی تقسیم کی بنیادی گہری دراڑیں بن گئے۔ ہر واقعے نے دوسرے کو تقویت دی اور ایک ایسی تقسیم پیدا کی جو آج تک قائم ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر تاریخ واقعات کی ایک زنجیر ہے تو کیا ہوتا ہے جب اس زنجیر کی سب سے پہلی کڑیاں ہی متنازع ہو جائیں؟ ان شروعاتی اختلافات کا بوجھ اور ان کے دور تک جانے والے نتائج واقعی بہت گہرے ہیں۔